بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مسئلہ، ہر مشکل، ہر پرابلم 7 دن میں حل کر دینے والا ایک خاص عمل آج آپ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مشکلات زندگی میں بہت ہوتی ہیں، مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں اور حل بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل یا کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ آتا ہے نا، تو اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ کوئی حل بناتے ہیں کوئی مسئلے کا، اور پھر وہ مشکل یا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا چاہیے، ہم نے صرف اس حل کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور وہ پرابلم سالو ہو جانی ہے۔ اور یہ طاقت اگر انسان میں نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ انسان میں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی مدد جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ مسئلہ، وہ پریشانی نہیں رہتی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہمارا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آقا کی، ویسے تو سارا سال ہم سب درود پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور درود و سلام کے تحفے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ وہ آقا سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی وہ جو رحمت ہمارے لیے آئی، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت بنا کے ہمارے لیے بھیجا، نبی آخر زماں بنا کر بھیجا، تو ہم اس نبی کے لیے جتنا ہو سکے ان کو درود پاک کے تحفے جب ہم بھیجتے ہیں تو وہاں سے بھی رحمتوں کا جواب آتا ہے ہمیں، اور یہ ہماری بخشش کا باعث بھی بنے گا، اور یہ اس نبی کا، ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ ان کا حق ہے کہ امت جو ہے ان پر درود بھیجے۔ اللہ اور اس کے فرشتے جب اس کو جو ہے پرفارم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہم امت کے لوگ ہیں، عاشق رسول ہیں، تو ہمارا دن رات کام ہی یہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو میں اس کی تلقین آپ سے کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رحمت للعالمین کے میلاد کا یہ مہینہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے عمل جو ہے وہ جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ تو اسی طرح سے ایک عمل میں آپ سے آج شیئر کروں گا جس کو آپ 7 دن تک پرفارم کر لیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، جو کہ سٹک آؤٹ ہوا ہے، جو بالکل رکا ہوا ہے مسئلہ، کوئی بھی کام ہے، اینی پرابلم جو آپ زندگی میں سمجھتے ہو، تو اس پرابلم کو یہ 7 دن کے اندر اللہ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ اس پرابلم سے آپ کو نکال لیں گے، اور وہ پرابلم سالو ہو جائے گا اگر آپ اس عمل کو ایز اٹ از پرفارم کرتے ہیں، وہ پورے یقین کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، جب بھی میں بات کرتا ہوں، خاص طور پہ اس ماہ مقدس کے اندر، ربیع الاول کے اندر، تو اس میں ایک تو درود پاک کی ہمیشہ میں ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ سرکار کا حکم بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری امت کو درود پڑھنے کا، جو شاید ہم جتنا مشورہ دیں گے آپ کو درود پڑھنے کا، اتنا ہماری بخشش کے اسباب بن جائیں گے۔ تو اس پلیٹ فارم کا فائدہ لیتے ہوئے یہ تو میں ضرور ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کہتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک پھر ساتھ کے ساتھ کوئی ایک حدیث ڈسکس کر لی جائے، ایک واقعہ بتا دیا جائے، تاکہ آپ کا یہ عمل کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایمان اور زیادہ بوسٹ اپ ہو جائے کہ نبی رحمت للعالمین جو ہمارے نبی ہیں، ان کی بات اللہ نہیں ٹالتا۔ ہمارے نبی کی بات، اللہ اپنے محبوب کی بات نہیں ٹالتا۔ اللہ کے محبوب جو کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ ایک بار ایک یہودی جو ہے وہ بہت شریر سا تھا، شرارتی سا۔ یہودی تو بیسیکلی آج بھی شرارتی ہی قوم ہے۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر آپ میرا ایک کام کر دیں۔ کہا جی کیا کام ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی اٹھائی ہوئی تھی، خالی گٹھلی لے کر وہ پہنچا تھا۔ کہتے جی یہ کھجور کا یہ گٹھلی ہے، یہ آپ کہیں لگا دیں اور وہ اگلے دن جو ہے وہ بھرپور درخت بن جائے، سر سب لہراتا ہوا، اور اس پہ پھل بھی لگ جائیں، اور اگر یہ آپ کر دیں اور آپ کے کہنے سے یہ ہو جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ کیسا نادان انسان ہے کہ اللہ کے نبی کو مطلب یہ آزما رہا ہے، تو یہ نادان ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، محبوب نے، ہمارے نبی نے وہ گٹھلی لے لی اور ان کے ساتھ چلے، اور ایک جگہ پر جہاں اس نے نشاندہی کی تھی، سرکار نے وہ گٹھلی وہاں پہ لگا دی، اور لگا کر اس کو پانی وانی جو بھی دینا تھا کر کے انہوں نے کہا جی اب کل اسی وقت جو ہے پھر یہاں پہ آئیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب یہودی کیونکہ تھا نا بیسیکلی شرارتی، اور اس کے دماغ میں فطور چل رہا تھا، اس نے کیا کیا، وہ دنیا کی چیزوں پہ نا وہ ٹرسٹ کرتا تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ
کرنے پہ آ جائے تو اللہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ وہ جناب چپکے سے گیا اور وہ جہاں پر کھجور کی گٹھلی سرکار نے بوئی تھی اپنے ہاتھ سے، اس نے وہاں سے وہ گٹھلی نکال لی، اور گٹھلی نکال کے وہ بڑا مطمئن ہو گیا کہ دیکھو جی اب تو اسباب ہی ختم کر دی ہیں، تو پھر درخت کدھر سے آئے گا جب اس کی گٹھلی نہیں ہے۔ بیسیکلی تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے اسلام کے مطلب نہ داخل ہو، اور یہ بات تو اس نے وہ گٹھلی نکالی، اس نے کہا جی اب تو درخت اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آرام سے جا کے سو گیا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا جی آئیں پھر دیکھتے ہیں وہ جہاں آپ نے گٹھلی لگائی تھی ادھر کیا ہے۔ تو وہ جناب حضور ساتھ وہاں پہ چلے، اور جب ادھر پہنچے تو وہ چکرا کے رہ گیا یہودی کہ وہاں پر زبردست قسم کا ایک بڑا تناور درخت کھجور کا لہلہاتا ہوا سب اور اس پہ کھجوریں لگی ہوئی ہوں، اور کھجوریں اس پہ لگی ہوئی ہوں، اور کھڑا ہو درخت حاضر ہو۔ اب وہ یہودی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی کہ یہ خیر حیران تھا، اس نے ایک کھجور وہاں سے توڑی، اور کھجور توڑنے کے بعد اس نے جو ہے وہ جب اس کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی کھجور میں۔ تو جب اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس نے سرکار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا گٹھلی کیسے ہوگی، وہ تو تم نے کل رات ہی نکال لی تھی۔ سرکار کو تو علم تھا اس بات کا، تو وہ شرمندہ ہوا اور فوراً سرکار کے قدموں پہ گر پڑا، اور اس نے اسلام جو ہے قبول کر لیا۔ اور یہ کھجور جو ہے یہ آج بھی عرب میں مدینہ میں سخل کے نام سے ملتی ہے، جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور وہ آج تک جو ہے اس کی وہ جو اس کھجور کے درخت کی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہ پھل مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسے بے شمار معجزات ہیں، ایسی باتیں ہیں، اور یہ صرف یہ تھا کہ وہاں کیونکہ عرب میں جہالت بہت زیادہ تھی، اور وہ لوگ جو ہے فزیکلی مطلب میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے لوگ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی متاثر ہوئے تھے، اور اخلاقیات ہی ہے اسلام جس کا درس دیتا ہے۔ اور کچھ جو واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس کے اندر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پتھروں نے سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، یہ کھجور کی درخت کا والا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک درخت کا چل کر آنے کا سرکار نے اس کو حکم دیا، یہ بھی ایک یہودیوں کے سردار نے یہ کہا تھا کہ جس درخت کو بلائیں گے تو پھر اگر یہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے بے شمار واقعات سیرت نبی ہمیں ملتے ہیں، آپ پڑھیے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور آج ہمارا یہ کیا حال ہے، ہم کیوں اتنے بے حال ہوئے ہوئے ہیں؟ جس امت کا اتنا زبردست نبی ہو اور اللہ کا محبوب ہو، وہ کہاں بے آسرا بے آسرا ہو سکتی ہے؟ صرف ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے کچھ حالات کو، اپنی حرکات کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی معاملات وہی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں نبی کے پاس، آج بھی ہم اپنی کوئی درخواست پیش کرتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان کا وسیلہ دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو بس تھوڑا سا اپنی اصلاح کا پہلو اختیار کریں۔ اب ایک عمل آپ کا یہ ہے کہ رات کو عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور سوتے وقت یہ کر لیں، باوضو ہو کے سوتے وقت آپ باوضو کے 2 نفل پڑھ لیں، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں حل ہو جائے، 2 نفل برائے حاجت پڑھیں۔ اس کے بعد 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد 21 بار آپ جو ہے یہ پڑھیں، یا رحمانو بحق کے مجمع البحرین، یا رحمانو بحق کے مجمع البحرین، یا رحمانو بحق کے مجمع البحرین، یہ آپ 21 بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اپنی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے دعا کریں، اور 21 بار پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد بے فکر ہو کر سو جائیں۔ انشاءاللہ پہلے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، نہیں تو 7ویں دن انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو بھی مشکل کام ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ امید ہے آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔